بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین کرام، RSTU رود سویٹس ترت یونیورسل حق ٹی وی کا ہفتہ وار سلسلہ وار پروگرام ہے. آپ حضرات کو یہ جان کر بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہوگی کہ RSTU کے اس نظریہ محبت، امن، بھائی چارے اور تبلیغ کے ساتھ الحمدللہ بہت سارے پروگرامز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جانے کے بعد اب اس سوچ اور فکر کو کہ پھولوں کی مٹھاس لے کر، شیرینی کی گفتار لے کر امن و محبت کا پرچار کرنے کے لیے یونیورسل سوچ کے ساتھ ہم اس دعوت حقہ کو، دعوت صحیحہ کو جس طرح اس چینل سے پیش کرتے ہیں اس طرح ہر چینل سے پیش کریں، ہر پوائنٹ سے پیش کریں، ہر شخص اس دعوت کا ہم رکاب ہو جائے، ہر زبان اسی طرح مٹھاس عام کرنے کی کوشش کرے. اور ناظرین کرام، یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ RSTU کوئی جماعت نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، اس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، بلکہ ایک سوچ اور ایک فکر کا نام ہے جو محترم الیاس ستار صاحب نے اس جذبے کے تحت، نیک نیتی کے تحت، اس خلوص کے تحت سامنے رکھی ہے کہ بہت لڑ لیے، بہت جھگڑ لیے، بہت مباحثے، بہت مناظرے ہو گئے، اب بس حق کی تلاش کرنی چاہیے اور حق تک پہنچنے کی جستجو ہر ایک میں پیدا کرنی چاہیے. اور الحمدللہ RSTU کے جتنے گزشتہ پروگرامز ہوئے ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے مختلف الخیال افراد الحمدللہ یہاں آئے اور انہوں نے RSTU کی سوچ کا زبردست خیر مقدم کیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مہمان یہاں آئے انہوں نے کہا کہ RSTU جو سوچ ہے، روز سویٹس ترت یونیورسل کی سوچ، یہ تو سب کی سوچ ہے، اس کو تو سب کو اس کو پرچار کرنا چاہیے. تو الحمدللہ RSTU کی اس دعوت کو اس ٹیم کی طرف سے ہر قسم کی نسبتوں، چاہے وہ گروہی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، لسانی ہوں، علاقائی ہوں، ان سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اس جذبے کے تحت کہ اسلام جو کہ ایک پرامن دین ہے، لیکن اس اسلام کو دہشت گردی جیسی نفرت کے لائق چیز کے ساتھ نتھی کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا اسلام اور دہشت گردی ایک سکے کے دو رخ ہیں. خدا نہ خواستہ، کبھی بھی ایسا نہیں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اسلام کی پرامن دعوت کو اور پرامن سوچ کو ہم نے عام نہیں کیا، ہم سے اس میں کوتاہی ہوئی ہے. لیکن اس کوتاہی کو اب دور کر لینا چاہیے. چنانچہ RSTU کی دعوت تمام اقوام تک، تمام ملل تک، تمام ممالک میں رہنے والے ذی شعور اور انسان دوست لوگوں تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کا آغاز کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مسلمانوں کو بہت سی ایسی علمی اور قیمتی نشانیوں سے، معجزات سے نوازا ہے جنہیں محض اپنے تک محدود رکھنا اوروں کے ساتھ بھی زیادتی کے مترادف ہے، حق کو چھپانے کے مترادف ہے. اسے عام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر فرعون مرنپٹا کی لاش کا ظہور ہی دیکھ لیجئے. قرآن کریم فرقان حمید نے آج سے 1400 سال قبل لگ بھگ سورہ یونس میں آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم آج کے دن اس فرعون کی لاش کو بچائیں گے. اور جب اللہ فرماتا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک، ہم آج کے دن تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی ڈوبنے کے باوجود اس کا جسم بچا لیا جائے گا، اور پھر اسے بعد میں آنے والوں کو نشانی بنا دیں گے. بعد میں لوگ آئے، اور لوگ بھی اکیلے نہیں آئے بلکہ ایسے دور میں آئے، ایسے ایج میں آئے جو کیمرے کا دور ہے، جو لٹریسی کا دور ہے، جو دلیل و برہان کا دور ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو انٹرنیٹ کا دور ہے، اور جو ایسا دور ہے جو گلوبل ولیج کا دور ہے. یعنی پوری دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے. کہیں پر ہونے والا چھوٹا سا واقعہ بھی ناظرین دیکھتی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا. چنانچہ آج بھی اگر لوگ اس سے غفلت برتیں اور اس سے غافل رہنے کی کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں یہ سازش بھی ہے، شیطان کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے چیلوں کی بھی، ہم نواؤں کی بھی، اور یقینی طور پر یہ انسان کے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے. RSTU روز سویٹ ترت یونیورسل سچائی کے ساتھ ایک نئے انداز میں
کیونکہ جب آپ کسی سے مکالمہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تو قدرتی طور پر کیونکہ انسان کی نفسیات میں میں کا مادہ، انا کا مادہ پیش ہے، اور جب دو افراد باہم مباحثے کی موڈ میں آتے ہیں تو پھر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ضد پیدا ہو جاتی ہے. تو ناظرین، اگر دوستوں میں ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ضد دشمنوں کے درمیان ہو، جن کی دشمنیاں صدیوں پر محیط ہوں، چاہے وہ نظریاتی دشمنیاں ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتی. محترم الیاس ستار صاحب نے بہت خوبصورت بات یہ کی ہے کہ پھول لے کر جائیے، گلدستہ لے کر جائیے، کوئی شیرینی، کوئی مٹھاس لے کر جائیے. آپ کے ہاتھوں میں بھی مٹھاس ہو، سویٹس ہو، تحفہ ہو، اور آپ کی زبان بھی شیریں ہو، مٹھاس ہو آپ کی گفتگو میں، شہد کی طرح آپ کی بولی ہو. آپ تنقید نہ کر رہے ہوں، اصلاح کر رہے ہوں، آپ اس کو غلط ثابت نہ کر رہے ہوں، اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں، آپ صرف آئینہ دکھا رہے ہوں. چنانچہ RSTU کی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ جب اہل علم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور اس پرامن دین کی انتہائی قیمتی باتوں کو لے کر نکلیں گے، یقینی طور پر جو لوگ سچائی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اندھیرے سے اب بھی وہ اندھیرے کے عادی نہیں ہوئے ہیں، اندھیرے کو کبھی کوئی پسند نہیں کرتا، رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے صبح کو اجالا ضرور پھیلتا ہے. تو RSTU ٹیم کی دعوت ایک ہینڈ بل بھی تیار کیا گیا ہے، اور اس ہینڈ بل کو نشر کیا جا رہا ہے اخبارات کے ذریعے، مختلف کنونشنز کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، اور پھر آج حق ٹی وی کے اس پروگرام RSTU کے ذریعے بھی ہم اسے آن لائن کر رہے ہیں، اور لائیو آپ کے لیے ہمارے پروڈیوسر صاحب نے تیار کیا ہے. میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب اسے اسکرین پر نمایاں کر دیں تاکہ دور دراز دیکھنے والے بھی اس ہینڈ بل کو، پوسٹر کو، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اس وقت ناظرین آپ کی اسکرین پر RSTU کی دعوت پر مبنی اردو اور انگلش میں دعوت سمجھیے، وضاحت سمجھیے، تعارف سمجھیے، یہ نشر ہو رہا ہے. اس پہ شاید آپ کو پڑھنے میں اتنی آسانی نہ لگے، اس لیے میں یہ کہتا چلا جاؤں کہ یہ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، یا آپ ہمیں ای میل کر کے اسے اپنے ای میل ایڈریس پر منگوا بھی سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور ذریعے سے منگوانا چاہیں تو آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. اس پر ایک نمبر بھی مینشن کیا گیا ہے 03332192286 03332192286. اس نمبر پر آپ SMS کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت سے متفق ہیں، لیکن اسے پڑھنا ضروری ہے، اور اسے پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آپ نوٹ کر لیجئے www.rstu.net. میں دہرا رہا ہوں www.rstu.net. آپ اس پر جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اس پر ای میل کر کے آپ اسے بذریعہ ای میل حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ ہمارے اسکرین پر آنے والے نمبر پر SMS کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا براہ راست حق ٹی وی کے ایڈریس پر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اور آپ ہم سے بذریعہ ڈاک بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پروفیسرز، اسکالرز، لیکچررز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹس، وکلاء اور ہمارے دوست بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کے SMS آ رہے ہیں، اور یہ SMS ہم اس لیے منگوا رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کا نام، آپ کا ٹیلی فون نمبر جس سے ہم آپ سے رابطہ کر سکیں، اور آپ کا پوسٹر ایڈریس ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم مجوزہ جو انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، جس میں محترم الیاس ستار صاحب انتہائی اہم ترین گفتگو فرمائیں گے، اور اس سے RSTU کا ایک نیا سلسلہ جد و جہد کا شروع ہوگا جو پرامن دعوت کا ہے، گویا وہ سنگ میل ہوگا. اس میں شرکت کی آپ حضرات کا رجسٹریشن ہو سکے، اور اس کے لیے ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں اور خواہش مند ہیں تو آپ اسے ضرور جوائن کیجئے، اور ہمیں پیج کی طور پر SMS کر کے اپنا نام، اپنا ایڈریس، پوسٹل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر یا موبائل نمبر ضرور بتا دیجئے. ناظرین، میں یہاں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ RSTU ٹیم کی طرف سے ہمارے وہ احباب جو پاکستان سے باہر ہیں، اور جب وہ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں تشریف لانے کی خواہش کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کا یہاں قیام اور طعام RSTU ٹیم کی طرف سے بطور میزبانی ان کی خدمت کے لیے تیار رکھا جائے گا. پروگرام سے کم از کم 3 دن پہلے اور پروگرام کے کم از کم 3 دن بعد تک آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین، یہ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ. میں اپنے مہمانان گرامی کا آپ سے تعارف کراتا چلوں.
RSTU کے بانی فاؤنڈر جناب محترم الیاس ستار صاحب. ہمارے آج کے ایک مہمان بہت ہی دلاویز شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، ایک دینی ادارے کے ناظم ہیں اور مرنج مرنجہ شخصیت ہیں. میری مراد ہے جناب مولانا محمد احسن سلفی صاحب. آپ کو آج یہاں آنے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کے دیکھے بھالے جانے پہچانے محترم جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب سابق پادری ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی تحقیقی نظر مختلف حوالوں سے کام کرتی ہے اور آپ یہ کہا جائے کہ ایک نقاد ہیں تو غلط نہیں ہوگا. انکل RSTU کا تعارف ہو گیا ہے. RSTU کیا ہے، اسے کس طرح ہم ہر ایک کا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں اور کس طرح لوگ اپنے اپنے فرقوں میں اپنے اپنے مسالک میں جماعتوں میں رہنے کے باوجود بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ RSTU کا اصل میں ہم لوگ کافی دنوں سے پروگرام کر رہے ہیں اور ابھی ایک آڈیٹوریم میں فنکشن کریں گے سیمینار ٹائپ انشاءاللہ. تو اس میں دعوت سب کو دے رہے ہیں، تو اس میں بتائیں گے کیا کیا نشانی ہے اور اس کو لے کے چلیں آپ. اچھا، لوگ ڈرتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی تبلیغی کام ہوگا ان کا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل. یہ نہیں ہے اتنا. وہ ہر کسی کو کھیلنے کے لیے نہیں بلا رہے، گیلری کا دعوت ہے. کرکٹ میچ دیکھنے بلا رہے، کھیلنے نہیں بلا رہے. تو آپ آئیں گے، کرکٹ میچ دیکھیے گا اور اس کے بعد میں پھر اس کے بارے میں تبصرہ کرتے رہیے گا. آپ بھی اس کے خبر آگے تک پہنچاتے رہیے گا. آپ کے ذمہ اتنا زیادہ کام نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی بینک کے کیشیئر جو ہوتا ہے اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو پورا کیش جتنا چاہیے اس کو ملتا رہتا ہے. تو اس حساب سے غیر مسلم مستفید ہوتے رہیں گے آپ کے صحبت میں. تو یہ ہے، اور اس میں آپ کو ڈرنے کا کوئی بات نہیں. آپ بس آ کے ہمارے ساتھ شرکت کریے، پھر جتنا آپ کو آسان لگے آپ آسانی سے کام آگے بھی بڑھائیے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی اتنا زیادہ علم کا ضرورت ہے یا یہ وہ ضرورت ہے، وہ سب نہیں ہے. یعنی وہ گھبرانے سب کی ضرورت مرحلے نہیں سے ہے آپ کسی کو. گزر چکے. اب دوائی کا ایجاد نہیں خریدنا، اب صرف جا کے خرید کے لے آنا ہے. ایجاد کرنے کا ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ. اس تو میں اس اور بھی میں جی ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ ایک ہفتے کا غیر ملکی لوگ جو آئیں گے، لیکن جو کراچی کے باہر سے بھی آئیں گے یا کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو بلائیں گے، ان کا بھی فنکشن کے دن تو خاطر کریں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل یقینی طور پر، کیونکہ اہل پاکستان تو خود میزبان ہیں ماشاءاللہ سے، جو باہر سے آئیں گے اصل تو مہمان وہی ہوں گے. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے قادیانیت، بہائیت، یہودیت، عیسائیت تمام کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے. اور بہائیت پر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے جس میں بہا اللہ اور علی محمد باب اور ان قسم کی جتنے بھی ان کے نظریات ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ قرآن منسوخ ہو گیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے جو ان سے سوالات کیے تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ ناظرین تک پہنچائیں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قادیانیت پر جو آپ نے کام کیا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانیت کے بانی تھے اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، تو ان کی تو جتنی بھی کتابیں ہیں فارسی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی جو ہیں وہ تو خاصی مشکل کتابیں ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے قادیانی احباب بھی ہیں جو ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، محض وہ رسالے پڑھتے ہیں یا ان کے مبلغین اور مربیان حضرات کی گفتگو سے وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں. تو آپ نے تو ان کی کتابوں پر کام کیا، یعنی انجام آتم اور مسیح ہندوستان میں اور کشتی چشمے مسیحی اور کشتی نو، اس میں آپ نے جو ہے وہ کام کیا. تو جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اردو جو ہے وہ کمزور ہے، تو پھر فارسی کا چیمی گویم وغیرہ کیا معاملہ، کس طرح، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ جگہ تھی کہ ہر مدعی کے واسطے دارالرسم کہاں؟ یہ ایکچولی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ مفتی بشیر جمالی صاحب ایک دفعہ بول رہے تھے، اکیلے بیٹھ کے تھے، ان کا ایک کوئی پیر دبارہ تھا اور میں تھا، 3 تھے. بہت بڑے عالم ہیں، جامعہ تعاول علوم شاہ جمال کے محتمم فاؤنڈر ہے محتمم. تو عالمگیر مسجد میں بھی قرآن درس کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی غرور مت کرنا، اتنا قیمتی نقطہ ملا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اللہ تو میری مدد ہی نہیں کرتا ہے، میں کیا غرور کروں. تو وہ چکرا گئے، ان کا فیز بدل گیا کہ یہ کیسا بات کر رہا ہے. جملہ تو بڑا خطرناک ہے کہ اتنا اس کا تعریف کیا اور ابھی یہ بولتا ہے اللہ میرا مدد نہیں کرتا ہے، تو یہ تو بدنامی ہو جائے گا کہ میں نے بھی کیسے آدمی کا تعریف کیا.
تو پھر میں نے اور ریپیٹ کیا جان بوجھ کے کہ اللہ تو میرا مدد ہی نہیں کرتا. تو اور بگڑ گیا چہرہ, پہلے ہی بگڑا ہوا تھا اور بھی بگڑ گیا. پھر میں نے وضاحت کی کہ اگر میں 1% کروں, اللہ 99% کرے, تو میں بولوں گا اللہ 99% مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا کام 100% اللہ نے کیا, تو میرا مدد نہیں کیا, میرے کو استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. تو بہت خوش ہوئے, بولے پہلے دفعہ ایسا بات سبحان اللہ, آپ نے سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیا. تو حقیقت ہے, کیونکہ میں تو انگلش اسکول میں پڑھتا تھا, بنگال میں تھا, اردو سے شغف ہی نہیں تھا, بلکہ تعلق ہی نہیں تھا, کبھی لکھا ہی نہیں تھا, ایک لائن بھی نہیں لکھا تھا. جب یہ قادیانیت کا اسٹڈی کیا, سائن بورڈ وغیرہ دیکھ کے تھوڑا بہت پریکٹس ہو گیا تھا. قرآن شریف چونکہ عربی میں پڑھا تھا تو اردو سمجھنے میں آسانی ہو جاتا ہے, سہولت ہو گئی. خاص کر کے اردو کے ملک میں رہو اور عربی آتا ہو, ٹھیک ہے, تو پک اپ کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے. خالی الفاظ تو ویسے بھی بول لیتے تھے اردو, لیکن لکھنے میں اور پڑھنے میں دشواری تھی. دکاندار کے پاس گئے تھے شروع جب ڈھاکے سے آئے تھے, تو تھیلی مانگنا تھا تو اس سے بولا ٹھونگا دو, تو میرا منہ دیکھ رہا تھا, وہ بنگال میں ٹھونگا بولتے تھے. اچھا, تو ہم لوگ کا اردو اتنا بگڑا ہوا تھا. صحیح. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے کو فارسی میں بھی جواب دیا, اور اتنا قیمتی جواب دیا کہ وہ بالکل مرزا غلام احمد کا جو جتنا تقریر وقری تھا سب بیڑا گڑک کر دیا. صحیح. تو اس کا اردو ترجمہ میں پہلا لائن رکھا, 1 کروڑ کے انعام کا مضمون تھا. جی. تو ایک پوچھا بھی تھا صحافی نے کہ یہ جو کروڑ کا انعام ہے تو آپ ہار گئے تو کیسے دو گے. ہاں, 1 کروڑ کا انعام رکھا تھا آپ نے. ہاں, تو ایک اور یہ عجیب و غریب ناظرین کہ اگر قادیانی حضرات ان کے مضمون کا جواب دے دیں تو 1 کروڑ پہ انعام ملے گا. نہیں, سپریم کورٹ میں. اور یہ جواب یعنی جواب ثابت ہو کہ سپریم کورٹ چاہے وہ دنیا کی کسی بھی ملک کی ہو, پاکستان کی نہ صحیح, ایران کی ہو, افغانستان کی ہو, ہندوستان کی ہو, امریکہ کی, حتیٰ کہ اسرائیل کی کیوں نہ ہو, اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ہاں یہ جواب ہو گیا ہے تو الیاس ستار صاحب 1 کروڑ روپے انعام دیں گے. تو یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے 1 کروڑ روپے کیسے. وہ فیروزہ میگزین ایک تھا, اس کے کچھ ڈاکٹر بننے والے تھے, وہ سب ایڈیٹر تھے, شوقیہ نکالے تھے. تو میرے سے پوچھے کہ اگر آپ ہار گئے تو کہاں سے دیں گے. تو میں نے کہا کہ اگر میں ہاروں گا, اول تو یہ ہے کہ قادیانیت کا جو مضمون میں نے لکھا ہے وہ کرسچن کیلنڈر پہ بیس ہے. ٹھیک ہے. اگر ہاروں گا تو کرسچن کیلنڈر غلط ثابت ہوگا. اگر کرسچن کیلنڈر غلط ثابت ہو گیا اور میرا مضمون اس کا بنیاد بنے گا تو میرا تو بہت شہرت ہو جائے گا, وکی لیک سے زیادہ ہو جائے گا. یہ تو کیلنڈر ہو گیا تو تبدیل کرنا ضروری ہے. تو اگر کیلنڈر تبدیل ہوگا اور میرے وجہ سے ہوگا تو پھر اتنے مشہور ہوں گے کہ لوگ بولیں کہ بولو کوکا کولا پیتے ہو تو 1 کروڑ ملے گا. صحیح. پیپسی پیتے ہو تو اور 1 کروڑ ملے گا. 7 اپ پیتے ہو تو 2-5 کروڑ مل جائے گا. لکس صابن استعمال کرتے تو یہ ملے گا. دیکھیں آپ نے فری میں اتنی ساری پبلسٹی کر دی, وہ بھی سردیوں کے موسم میں جبکہ ان کی پروڈکٹ بک نہیں رہی ہے. ان کا چائے پیتا ہے یا تپال دانے دار پیتے ہیں, تو اس سے اتنا پیسہ آ جائے گا کہ 1 کروڑ بہت معمولی بات ہوگا. لیکن کروڑ کا ضرورت پڑا نہیں. اور اب ویب سائٹ میں, آفیشیل جو ویب سائٹ ہے قادیانیوں کا, جی, اس میں کلیئر لکھ دیا ہے عقل مند کے لیے کہ 1 کروڑ مانگنا امپاسبل ہے, کیونکہ یہ ملنے کا سوال ہی نہیں آتا ہے. واہ, وہ کس انداز سے لکھا ہے, عجیب. یہ شیطان, پہلے تو یہ کتاب تھا, اور اس میں جس نقطے پہ میں نے اس مضمون کو لکھا تھا, ان کی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے, روحانی خزائن, 11 جلد. اس میں آخری میں یہ چیلنج کیا تھا دنیا میں سب کو, جی, کہ بھئی اس نقطے کا جواب لاؤ. کیا چیلنج ہے ذرا آپ پڑھ کے بتائیں گے. اے میرے مخالف, کچھ لگ رہا ہے مجھے مولویوں کچھ لکھا ہوا ہے. مطلب اس کا ہر انسان مراد ہے. اے میرے مخالف مولویوں, جی, اگر تم میں شک ہو تو آؤ چند روز میری صحبت میں رہو. اگر خدا کے نشان نہ دیکھو تو مجھے پکڑو, اور جس طرح چاہو تکذیب سے پیش آؤ. میں اتمام حجت کر چکا ہوں. اب جب تک تم اس حجت کو نہ توڑ لو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. تو یہ ایک چیلنج تھا جو 85 سال بعد اللہ کے فضل سے میرے ذریعے آیا, الحمدللہ, اور فارسی میں بھی آیا, اردو میں بھی آیا, جو دونوں زبان سے ناواقف. تو یہ اللہ کے فضل سے آیا. تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کروڑ کا ضرورت بھی نہیں ہوگا. اس کا ضرورت اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ شیطان کے چیلے ایک کتاب یہ لوگ شائع کی ہے, یہ قادریوں نے شائع کی. ہاں, شیطان کے چیلے لندن سے شائع ہوا ہے 2002 میں, مرزا طاہر ابھی کے شہر سے شائع ہوا ہے. اور اس میں کلیئر لکھ دیا ہے
कम अज कम पता नहीं कितना 13-14 दफा मैंने सही गिनती नहीं किया, लेकिन मैंने एक मजमून लिखा कादियानी अबाउट टन, ठीक है, उसमें 8 हवाला दिया है। वो जो मेरा नुक्ता था ना उसको अपना ईमान बना के पेश किया है। ये तारीख में पहले दफा हुआ है कि मुखालिफ के पॉइंट को अपना ईमान बना ले, वाह, वो भी उस नुक्ते को जिस पर मुबाला हुआ हो। कमाल है। और अल फजल लंदन जो इनका मरकजी अखबार है, उसमें आया था कि ये इल्मी मुअज्जज़ा है मिर्जा गुलाम अहमद का कि इस मज़मून का जवाब है, और अब वो उनका ईमान बन गया। मुसलमानों को दुनिया भर में जश्न मनाना चाहिए, बेशक, लेकिन ये सब गफलत में है। वाह, सब नहीं, बेशतर अक्सर। ये तो हमारे नौजवान इधर है, ये तो बहुत कीमती साथी है। इस तरीके से और बहुत लोग हैं, मतीन खालिद साहब है, डॉक्टर राशिद अली साहब हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं, डॉक्टर एजाज साहब हैं, हनी डॉक्टर मोतीवाला एजाज साहब, थे, डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर हनी मोतीवाला, बेशुमार है, यानी 2500 तो खता है मेरे मुमताज कादरी साहब हैं, 2500 खतूत मिले हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो, और आज ही मेरे को वो आबिद कैम खानी बता रहा था जी जी कि बहुत सारे वेबसाइट में अपना जिक्र है आजकल। जी बिल्कुल, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद का वो जो पैम्फलेट मैंने छापा था वो भी डॉक्टर राशिद अली ने भी दिया, किसी और ने भी शायद दिया है, यानी काफी जगह था अल इस्लाम में, और बेशुमार। माशाल्लाह, तो अल्लाह का फजल है। तो अब इसमें जब ये मान लिया तो इसको तो जश्न मनाने वाली बात है, और मजहब भी तब्दील करना चाहिए, और मजहब भी तब्दील करना चाहिए। कम से कम कादियानी का वो नाम तब्दील करना चाहिए। अब ये अहमदियत नहीं रहा, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद के ख्यालात से वो लोग अब 1 2 3 हो गए, अबाउट टन हो गए, बेशक, अबाउट तो फिर अपना नाम वो लोग कुछ और तब्दील कर ले। बेशक, तो इस्लाम में ही वापिस आए हम तो कहेंगे, वही तब्दील इस्लामी कर लेना, बिल्कुल, ओरिजिनल इस्लाम कर दे, खत्म नबूवत वाला काम करे। बेशक। तो अब अल्लाह का शुक्र है, ये जितना भी शुक्र करे कम है। यानी आपने कहा मुसलमानों को जश्न भी बनाना चाहिए, हाँ, और इसे फैलाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो जश्न बनाएंगे तो फैलेगा ना। यानी ये इलियास सत्तार का काम नहीं है, ये तो मैंने इस्लाम का काम है। इलियास सत्तार ने किया नहीं, इलियास सत्तार के जरिए हुआ है। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। यानी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर ये काम आगे बढ़ेगा, मोबाइले की बात आगे बढ़ेगी तो कोई इलियास सत्तार का कद ऊंचा हो जाएगा। ये तो एक कारकुन है, इनके जरिए से अल्लाह ताला ने एक काम ले लिया, काम इस्लाम का है, और हम सब इस्लाम के पासबान हैं, तो हमें इसमें अपना अपना हाथ। ये तो मजमून है, मजमून में जो मुबाला हुआ था, मैंने पहले प्रोग्राम में बताया भी है कि इसमें सारे सेंटेंस बने नहीं थे, एक तो गैर से सेंटेंस आया था, सही है, जो उसमें ऐड किया था। आपने कहा इल्हामी तौर पर, इल्हामी तौर पर बाकायदा आया। सही, तो ये अल्लाह का फजल है, इसमें मेरा इस्तेमाल होना तो साबित है, यकीनी तौर पर मेरा दुनिया काम करना साबित देख रही नहीं है, दुनिया देख रही काम है, करना साबित नहीं है। दुनिया देख रही है आपकी काविश और आपकी मेहनत माशाल्लाह रंग लाई। और देखिए ना, उन्होंने यानी पूरी एक जमात ने अपना पूरा अबाउट टर्न ले लिया। अबाउट टर्न ले लिया, बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। ये न क्रिश्चियनिटी ऐसा किया है, क्रिश्चियन तब्दील हो गया है लेकिन क्रिश्चियनिटी तब्दील नहीं हुआ है। यकीनन यहूदी तब्दील होता है, यहूदियत तब्दील नहीं होता, ये कादियानियत तब्दील हो गया। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मौलाना एहसान सलफ़ी साहब, माशाल्लाह आप आलिम दीन हैं और जामिया एहसान अल इस्लामिया से माशाल्लाह वाबस्ता हैं, और बड़ी खिदमत है आपकी तबलीगी हवालों से। क्या आप समझते हैं कि जो हमारी ये कादियानी हजरात हैं, इन्हें किस तरह दावत देनी चाहिए और इन्हें किस तरह करीब लाना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ कारिहल मुशरिकून। मैं सबसे पहले आप हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे आने का मौका दिया। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। असल बात यह है कि कादियानियत एक ऐसा नासूर है जो मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें फैला के वो हमारे मुसलमान लोग जो बिल्कुल कमज़ोर अकीदा हैं उनको अपने जाल में फंसा के उस तरफ ला रहे हैं, ताकि वो कादियानियत की जाल में फंस के कादियानी मज़हब को अपनाएं और कादियानी मज़हब के पैरोकार बन जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यिन ला नबी अबादी, बेशक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आखिरी नबी बनाया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं। बेशक, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। बेशक। इस तरीके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि लौ कान अबादी नबिय्युन ला कान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर बिन खत्ताब ही होता। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। लेकिन तो कहते हैं मौलाना कि नबूवत का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन वो फैज़ नबूवत समझ लें या वो बरूजी जिल्ली नबी का मामला है। जी जी, लेकिन उनके बाद कोई नबी नहीं होता, उनके बाद खुलफा होते हैं। जी जी, मिर्जा गुलाम ताहिर अहमद कादियानी भी खलीफा थे, अब जो मिर्जा नासिर साहब आए वो भी खलीफा हैं। जी जी। तो ये कैसे नबी बन गए?
دیکھیں قرآن مجید میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ اس شریعت کی بات کی جا سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد تو کوئی شریعت کا وجود ہی نہیں ہے جی، نہ خلافت کا وجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو تبلیغ جو دین بتا کر ہمیں گئے ہیں، علماء کرام نے اس تبلیغ کو آگے پھیلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس انداز کا خلیفہ، اس انداز کا مسیح موعود نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلی طور پہ نفی فرما دی، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی شریعت نہیں، لا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی، بے شک، کہ میرے بعد میری کتاب کے بعد کتاب بھی نہیں ہے اور میری نبوت کے بعد کوئی نبوت بھی نہیں ہے۔ اب جس نبوت کی بات کر رہے ہیں یہ اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس چیز کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یقینی طور پر، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ اپنے مخالفین کی کتابیں نہ پڑھیں، اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں جی 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 تو جو ان کے دعوے تھے، جو ان کے بڑے بڑے بلند و بانگ باتیں تھیں، ان میں جو تناقض ہے، جو اس میں تضاد ہے، جو تعارض ہے، اسی کو دیکھ کر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نبی کم از کم ایسی باتیں نہیں کر ایسی سکتا۔ باتیں نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ضلع تھرپارکر میں گوٹھ حاجی محمد سمو کنڈی کے قریب ہے، میں وہاں خطیب رہا سن 88 سے لے کر 2002 تک تقریباً۔ تو وہاں جب میں رہا تو یہ قادیانی وہاں آتے تھے، ایک نعیم نامی قادیانی تھا، ایک دوسرا، وہاں وہ آتے اور ہمیں آ کے اپنے کتابیں دکھاتے کہ یہ کتابیں ہیں جی ہماری، آپ مانیے۔ ایک بار کشتی نو لے کر آئے کہ کشتی نو یہ ہماری کتاب ہے تو اس کو تسلیم کریں، اسے مانیں، اسے دیکھیں یہ کیا چیز ہے۔ ہمارے بزرگ تھے وہ کہنے لگے یار کشتی نو میں کیا چیز ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، کشتی نو میں جو جو گفتگو کی گئی ہے کتاب کے اندر وہ تمہارے موقف کے خلاف ہے۔ اگر پہلے صفحے پہ ایک چیز بات ہے، دوسرے صفحے پہ اس کی تردید کر دی گئی ہے، تو اپنی کتاب یا پڑھ کے دیکھو تو آپ کا اپنے نبی صاف واضح آ جاتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ ٹھیک، کبھی وہ کہتا تھا کہ میں مرزا کی بیوی ہوں، کبھی وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے بھی کیے ہیں، کہنے کا کبھی وہ مقصد کہتا تھا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میں بیوی ہوں، اور کبھی کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، کبھی کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جانشین ہوں، اس کے بعد آنے والا ہوں۔ قرآن میں جو احکام آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس سے مراد میں ہوں۔ نعوذ باللہ، تو اپنی کتابوں ہی میں متضاد دعوے ہیں۔ متضاد دعوے تھے اور متضاد دعوے انہیں لے ڈوبے، وہ قادیانی ہم سے پھر کنارہ کش ہو گئے۔ ہم نے کہا دیکھو بخاری شریف کو دیکھیے، قرآن مجید کو دیکھیے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ کا دعویٰ ختم ہے۔ صحیح، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دورہ بھی کیا، محترم الیاس ستار صاحب بھی آپ کے ہمراہ تھے، شیخ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، یہ تھرپارکر وغیرہ کا دورہ تھا، کیسا رہا یہ دورہ اور کیوں ضرورت پیش آئی دورے کی؟ ہاں، یہ ضرورت پہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ میں تھرپارکر میں ایک عرصے تک رہا ہوں، اور وہ علاقہ قادیانیت کا گڑھ ہے، خاص کر کنڈری جو ہے وہ مرزا طاہر کا علاقہ سمجھو، مرزا طاہر کی اپنی 4000 ایکڑ زمین وہاں موجود ہے، 4000 ایکڑ 4000 ایکڑ زمین، اور 22 اسٹیٹیں ہیں جو مرزائیوں کی ہے وہاں پہ، اور وہ تبلیغ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے الیاس ستار صاحب سے گزارش کی، شیخ عبداللہ صاحب سے گزارش کی کہ آپ تشریف لے چلے وہاں دیکھتے ہیں جو مسلمان ہمارے سادہ مسلمان ہیں وہ وہاں بہت پریشان ہیں کہ مرزائی صبح شام کی نئی گرفت میں انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، نئی سائز میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ہم گئے یہاں سے حیدرآباد گئے، گھمنا بعد میں ماشاءاللہ وہاں ہمارے ساتھی جناب عمر صاحب تھے، ایوب عابد صاحب تھے، مدر صاحب تھے، گھمنا بعد میں ان سے ہم نے ملاقات کی، اپنا RSTU کا پیغام بھی پہنچایا انہیں، اور انہیں کہا کہ آپ قرب جوار میں جتنی بھی قادیانی ہیں انہیں دعوت دیں، اسے اسلام کی دعوت دیں، بجائے اس کے کہ قادیانی آپ کے پاس ہیں، آپ پریشان ہو، انہیں دعوت دیں۔ کنڈری میں بھی گئے آپ لوگ؟ جی، اس طریقے پہ ہم گوٹھ حاجی محمد سمو ہے کنڈری قریب، وہاں گئے۔ کنڈری جو مرکزی شہر ہے وہاں ہم گئے، مرکزی مسجد جو ہے شاہی بازار میں، وہاں شیخ صاحب کا خطاب بھی ہوا اور الیاس ستار صاحب کا خطاب بھی ہوا، شیخ صاحب کا خطاب بھی ہوا۔ تو وہاں بھی ہم نے ساتھیوں کو یہ دعوت دی کہ یہ قادیانیت کی جو جال ہے اس سے نکلیں، اور آج وہ جو دلائل صاف واضح طور پہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور ان کو دعوت دیں کہ وہ اسلام کی حقانیت تسلیم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو پسندیدہ جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ سلفی صاحب، مسلمان تو بہت سی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، تقریباً ہر مسلک کی تبلیغ کر رہی ہیں، جی جلسے بھی ہو رہے ہیں، کانفرنسز بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، تو کیا پھر بھی قادیانی عیسائی بہت بڑھ رہے ہیں؟ کیا ان کی تبلیغ جاری ہے؟ کیا خطرہ ہے ان سے؟ خطرہ اس لیے ہے کہ یہ مالی طور پہ ہمارے کمزور مسلمانوں کو شکار کرتے ہیں، اور ہمارے کمزور مسلمان جو ہیں وہ ان کے جالے پھنس جاتے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، جبکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں۔
اسے یعنی حربے کے طور پر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دوسرا حربہ جو سب سے اہم حربہ ہے ان کا وہ ہے ریال ڈالر. وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کمزور عقیدے والوں کو دیتے ہیں. تو ہم نے ان کمزور عقیدے والوں کو یہ دعوت دی کہ آپ اس طرف نہ جائیں بلکہ دین اسلام کی حقانیت کی طرف آئیں, دین اسلام کی حقانیت تسلیم کریں اور ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں. میں نے محبت پیار سے میں نے یہ اضافہ کیا تھا وہاں کہ ابھی تک جو خالی وہ دعوت دیتے ہیں وہ تو ہے اور یہ ڈر جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب آپ ان کو کھانا بھی کھلاؤ, چائے پلاؤ, ٹھنڈا پلاؤ, آئس کریم کھلاؤ, ان کا خوب خاطر کرو اور یہ سب جو نقطہ ہے یہ آپ پیش کرو. آپ جھوٹ موٹ کا ڈیفینس میں ہو, آپ کے پاس تو آفینس کرنے کا ٹائم آیا ہے. صحیح بات, صحیح. آپ کو ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سب خرچہ کرو اور ان کے اوپر خرچہ کرو. اور ان کا قادیانیت کو میں نے بولا کہ قادیانی کے جنازہ نماز میں شریک ہونا ہو سکتا ہے گڑبڑ, لیکن قادیانیت کے تابوت کو کاندھا دینا عظیم ہے, ثواب عظیم ہے. جو کہ یہ تھوڑا تمیز کرو. اب تو قادیانیت ختم ہونے کا ٹائم آیا, آپ لوگ کو یہ نقطے کی خبر نہیں ہے. اس پہ جشن مناؤ اور ان کو بھی شریک کرو اس جشن میں. ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کو اچھے سے خوش راضی کرو اور ان کو بات سناؤ. یعنی آپ سمجھتے ہیں سلفی صاحب کے RSTU کی دعوت جو ہے وہ اندرون سندھ بھی جہاں جہاں آپ لوگ گئے ان لوگوں نے سراہا اسے, الحمدللہ سے بہت سراہا ہے. سمجھ میں آیا کہ بھئی تبلیغ محبت سے پیار سے ہو سکتی ہے, اس کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے. اور محترم الیاس ستار صاحب کے جو لیکچر تھے وہ نوکوٹ شہر میں بھی ہوئے, محترم محمد سمو صاحب ہیں, کنڈری میں ہوئے, حاجی عبدالعزیز گل صاحب کے ہاں ہوئے, اور گوٹ حاجی محمد سمو میں حاجی محمد قاسم سمو صاحب ہیں, حاجی علین سمو صاحب ہیں, ماٹر ہارون سمو صاحب ہیں. ان کے پروگرام جب ہوئے تو انہوں نے بہت سراہا اس چیز کو کہ اس انداز پہ ہمیں دعوت لے کے ان کے پاس جانا چاہیے. جب ان کے پاس دعوت لے کے جائیں گے یقینی بات ہے وہ اخلاق اور پیار اور محبت والی بات ضرور ہماری سنیں گے اور ہمیں 100% یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. جب میں نے فون کیا محترم الیاس ستار صاحب کو کہ بھئی آپ تشریف لے آئے, کیسا رہا دورہ, تو کہنے لگے اچھا نہیں رہا. میں بڑا پریشان ہوا. تو وہی والا انداز انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا, امکان تھا اس سے زیادہ اچھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا اور جن لوگوں نے اسے آپ کو ویلکم کیا. وہاں پر میرپور خاص بھی رہتا ہے, میرپور خاص ہمارا مرکز ہے جامعہ بہرالعلوم سلفیہ, اس میں بھی گئے, وہاں تمام اساتذہ سے بات چیت ہوئی. اور ایک مسجد محمدی مسجد, وہاں ایک بہترین شاندار پروگرام ہوا, شیخ صاحب کا بھی, الیاس ستار صاحب کا بھی, اور وہاں سب لوگوں نے اس کو سراہا اور کہا پہلی مرتبہ یہ ساتھی ہے. اور الحمدللہ ہم تھوڑے وقت میں گئے اور تقریباً 15 پروگرام ہم نے کیے ماشاءاللہ, اور بہت کامیاب پروگرام. ہر پروگرام کتنے دنوں میں کیا آپ نے؟ یہ 3 دن کے اندر 8 محرم 9 محرم 15 دن, یعنی ہر نماز میں کوئی نہ کوئی پروگرام تھا ہمارا. بلکہ حقیقت میں دیکھو تو 17 پروگرام تھا, کراچی سے وہاں پہنچنا, وہاں سے میرے کو واپس کرا, یہ بھی تو پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سلفی صاحب آپ سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن تنگی وقت کا بھی ایک تقاضا ہے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, مختصر جواب دیجیے گا لیکن ایسا کہ جو دل کو ذرا ٹھنڈک پڑ جائے, کہ ختم نبوت کا کام بہت امپورٹنٹ کام ہے. الیاس ستار صاحب بھی کر رہے ہیں, ہمارے دیوبندی علماء کرام بہت بڑی جماعت ہے ان کی, بریلوی علماء کرام کی بھی جماعت ہے, اہل حدیث علماء کرام بھی کر رہے ہیں, اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں. ان میں کوalition جس طرح پہلے تحریک میں ہوا تھا جب نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی یا ختم نبوت کی تحریک تھی, جو ایک کل جماعتی جو سلسلہ تھا, تو وہ اب نظر نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس میں اتحاد امت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سارے مسلمان تنظیم اپنے اپنی جگہ اپنے کام کرتے ہیں جہاں بھی ہیں, لیکن ختم نبوت کے اسٹیج پہ ایک ہو کے ان سے دعوت دیں, انہیں ایک ہو کے کام کریں. اب ہر بندہ اپنی تنظیم لے کے چلے گا تو اس سے یہ نقصانات ہوں گے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. اتحاد امت بہت محترم عبداللہ شیخ صاحب, مرزا غلام احمد قادری صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ سے تذکرہ ہوا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ انجام آتم ان کی جو مایاناس کتاب کہی جاتی ہے اس میں انہوں نے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے, اور اس حوالے سے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے. آپ اس بارے میں روشنی ڈالیے. جی, یہ کتاب کے صفحہ نمبر 322 پر ٹھیک ہے یہ حوالہ موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ عیسائیوں کے درمیان 2 بڑے فرقے پیدا ہوئے. ایک توحید پرستوں کا موحد فرقہ تھا, اور ایک جو ہے وہ تھا تثلیث پرست, 3 خداؤں کو ماننے والا. ایک توحید پرست تھا اور ایک تثلیث پرست تھا. تثلیث پرست. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری صدی میں, وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تیسری صدی عیسوی میں مشرک فرقہ اور موحد فرقہ کے درمیان بڑا مباحثہ ہوا. اس مباحثے کا بانی مبانی قیصر روم تھا. بہت سی تحقیق اور تہذیب کے ساتھ بادشاہ کے روبرو یہ مباحثہ طے ہوا, اور انجام یہ ہوا
کہ فرقہ موحد غالب آیا، اسی روز سے قیصر روم نے جو عیسائی تھا توحید کے مذہب کو اختیار کر لیا اور برابر 6 صدی تک ہر ایک قیصر موحد عیسائی ہوتا رہا. جبکہ یعنی انہوں نے کہا کہ مواحد غالب آ گئے، مواحد غالب آ گئے، اور وہ بھی مواحد ہو گیا ہاں 3 صدی تک، 3 صدی سے شروع ہوا، 3 صدی میں یہ ہوا تھا. اور یہ آپ نے انہی کی کتاب سے روحانی خزائن والیوم نمبر 11 انجام آتم کا آپ نے ہاں پڑھ کر سنایا ہے ہمیں. اب یہ تو تھا ان کا کہنا مرزا صاحب کا. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ اپنا فلسفہ، ایک تاریخی بات ہے یہ. ہاں یہ بہت بڑی تاریخی بات ٹھیک ہے، اور یہ واقعی یہاں تک تو درست ہیں. جی مرزا صاحب یہاں تک درست ہیں کوئی کہ واقعہ مباحثہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ سچ ہے قیصر روم کے سامنے. اور لیکن قیصر روم نے یہ مباحثہ جو ہوا تھا وہ اس نے ایران کے ایک شہر میں اس زمانے میں جی 3 صدی میں یہ ہوا تھا، اور ایران میں کا علاقہ تھا وہ نکایا کی کونسل تھی. اور یہ کون سی کتاب سے پڑھ کر آپ بتا رہے ہیں؟ میں یہ قاموس الکتاب کے صفحہ نمبر 1042 پر. ٹھیک ہے، یہ قاموس الکتاب عیسائیت کی مستند ترین کتاب ہے جس کو رومن کیتھولکس بھی اور پروٹسٹنٹ بھی سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں مشترکہ طور پر. یہ ایک مستند کتاب ہے عیسائیت میں. ٹھیک ہے، اب اس پہ لکھا ہوا ہے نکایا کی مجلس عامہ. یہ مجلس شہنشاہ قسطنطین نے سن 325 عیسوی میں نکایا کے مقام پر منعقد کروائی تاکہ آریوسی بدعت کا جو کلیسیا کی وحدت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی حتمی فیصلہ کیا جائے. اریوس کی وفات 336 اسکندریہ کے شہر میں ہوئی. یہ یہاں کا ایک پادری تھا جو یہ تعلیم دیتا تھا. اب وہ آپ نے غور کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آریوسی بدعت کا جو کلیسیا کی وحدت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی فیصلہ کیا جائے. آریوس کی بدعت کیا تھی؟ جی یعنی عیسائیوں کی مستند ترین کتابیں، مستند ترین تاریخ. ایک اور کتاب جو سیمنری میں پڑھائی جاتی ہے رسولوں کے نقش قدم پر، مسیحی کتب دینیات، یہ سلسلہ ہے. اور یہ یہاں گجرانوالا تھیولوجیکل سیمنری میں یہ پڑھائی جاتی ہے. پادری اسے پڑھتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے یہ سلیبس کا حصہ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں، میں اب اس یہاں سے بھی اقتباس تبصرہ آپ دے رہے ہیں یہاں سے، آری بدعت یعنی اریوسی بدعت. وہ کہہ رہا ہے کہ اریوسی نے آریس اسکندریہ کا ایک قسیس تھا. سن 318 سے پہلے اس نے اپنی بدعتی تعلیم جاری کی. اس نے مندرجہ ذیل خاص باتوں پر زور دیا. بدعت کیا ہے؟ نمبر 1 خدا ایک ہے. یعنی عیسائی علماء کے نزدیک جو موجودہ عیسائیت ہے ان کے نزدیک آریوس نے جو بدعت پھیلائی اس کا پہلا نقطہ تھا خدا ایک ہے. حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ سب opposite ہے. اب غور کیجئے گا، ان کے نزدیک بدعت ہے. ان کے نزدیک ہو گئی. ٹھیک ہے، ہاں لاسانی ہے، خدا ایک ہے، لاسانی ہے، ازلی ہے. وہ ہمیشہ باپ نہیں تھا کیونکہ بیٹے کا وجود ازلی نہ تھا. صحیح. ایک ایسا وقت تھا جب بیٹا نہ تھا، یعنی بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح. نمبر 2 خدا اپنے آپ میں قدرت رکھتا ہے جسے ہم کلمہ کہتے ہیں. کلمہ اکنوم تو نہیں، یعنی جیسے آج کی عیسائیت جو کہتی ہے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، 3 اکنوم، اکانی ثلاثہ. نمبر 3 تخلیق عالم سے پہلے خدا نے کلمے کو ایک خاص جوہر بخشا. نمبر 4 بیٹا باپ سے علیحدہ ہے اور اس کا جوہر مختلف ہے. بیٹا باپ سے علیحدہ ہے، اس کا جوہر مختلف ہے. بیٹا خدا نہیں اور نہ ہی وہ خدا باپ کو پورے طور سے جانتا ہے. واہ واہ واہ. اور آپ بتا چکے ہیں کہ بیٹے سے مراد جو ہے وہ بندہ، ہاں بندہ اور مخلوق. صحیح، بے شک. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جوہر، خدا کا جوہر اور بیٹے کا یعنی حضرت عیسیٰ یسوع مسیح کا جوہر ایک نہیں ہے، یعنی ان کا حصہ نہیں ہے. ایسا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اس کو یہ کہہ رہے ہیں بدعت ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں بدعت ہے. ہاں پہلے الفاظ کیا تھے؟ خدا ایک ہے، لاسانی ہے، ازلی ہے. واہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے بدعت. اللہ کہ یہی حقیقت ہے ان کا اور تثلیث پرستوں کا جو کہتے تھے کہ خدا ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتا تھا خدا ایک ہے. ان کا ہوا مباحثہ صحیح نکایا کے مقام پر، اور مباحثے کے دوران 3 روز یہ مباحثہ جاری رہا اور 3 دن تک وہ چلا چلا کر، خود قاموس الکتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ چلا چلا کر بولتا رہا. لیکن اس وقت 318 بشپ موجود تھے
पूरी दुनिया से जब नकाया के मकाम पर जमा हुए थे, 318 बिशपों ने उसकी एक ना सुनी और उसकी आवाज को बुलंद नहीं होने दिया, और आखिरकार फैसला हुआ कि यह बिदती है, जैसा आज थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ाया जा रहा है, जैसा कामूसुल किताब कहता है कि बिद्दत थी, यानी खुदा को एक कहना, खुदा को लासानी कहना, खुदा को अजली कहना, यसु मसीह को खुदा से अलहदा साबित करना, यह सब बिद्दत थी। तो गालिब कौन आया? बादशाह का फिरका गालिब आया, यानी तस्लीस परस्त मुशरिक फिरका गालिब आया। बादशाह कुस्तंतीन ने तस्लीस को कबूल किया था। सही है। यहां पर यह पहलू कि मैं ना मानू की रट लगाई जी उन बिशप्स ने, हाँ, वो तो अपनी जगह है। 318 ने कहा हक का गला दबा दिया, हक का गला दबाया, वोट दिया, वो अपनी हाँ, जगह है। हाँ। लेकिन आप जो साबित करना चाह रहे हैं वो ये कि है, मिर्जा साहब ने जो कहा, इससे ये साबित होता है जो इतनी बड़ी नबूवत का, मेहदी होने का, मुसला होने का, हजरत यसु मसीह होने का भी उनका दावा कि मसीह मैं हूं। तो मैं ये जरा बता देना चाहता हूं, दुनिया को मालूम हो, खासकर उन ईसाई लोगों को भी मालूम हो जाए जिनको इस तरह से मिर्जाई, ठीक है, आज की जो जमायत है इनकी कादियानियों की, वो ईसाइयत में भी भरपूर अंदाज में काम करते हैं ईसाइयों के दरमियान, और उनको कहते हैं कि जिस मसीह का तुम इंतजार कर रहे हो वो तो आ चुका। ठीक है। अब मैं उन सारे ईसाइयों को अगर कोई सुन रहा हो, और उन तमाम मुसलमानों को जो इनके शिकंजे में फंसते हैं, इन चालों में आ जाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ये शख्स तारीख से भी वाकिफ नहीं था। वो जाके ये कहना कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूं, पैगंबर हूं, मुझ पर इल्हाम होता है, मुझ पर ये होता है, मुझ पर वो होता है, तो उसका इल्हाम, उसकी सारे दावे यहां धरे के धरे रह जाते हैं कि मालूम तारीख का भी मालूम इल्म नहीं था। वाह वाह वाह, मालूम, जबरदस्त, रिकॉर्डेड लिखी हुई तारीख का भी इल्म नहीं। जबरदस्त। यहाँ इलियास अत्तार साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल, वक्त बहुत कम रह गया है, जो आपने बोलना होगा इसी टाइम में बोलना होगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कोई बात की है फिरौन की उस लाश के हवाले से जिसके बारे में कुरान ने कहा था कि हमने महफूज कर रखी है और हम इसे दरियाफ्त भी हो चुकी थी, वो मौजूद ही थे, कुछ बात की है उन्होंने? और जो कहा है कसीर लोग गाफिल हैं। मरनिप्टे का लाश तो बहुत पहले दरियाफ्त हुआ, लेकिन इसका शनाख्त जो है जी 1898 में हुआ जी, और 1898 में शनाख्त हुआ, तो आप बोल सकते हैं 1898 में दरियाफ्त भी हुआ, ठीक है, क्योंकि बहैसियत मरनिप्टा दरियाफ्त उसका 1898 में हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद 1908 में अल्लाह के सामने जवाबदेह हो गए कि हम फौत हुए और जवाब देना पड़ा, वो दुनिया की सारी दलील उनकी ख़त्म हो गई। सही, तो उस रोज़ परेशानी का दौर शुरू हुआ इनका। सही है। और उसके बाद फिर आयत जो है 92 नंबर सूरह यूनुस का, अल्लाह ताला फरमा रहे कि मेरे निशानी से बहुत से लोग गफलत में हैं, फिर उनके लाश के बारे में जिक्र करके कि ये निशानी रखा है लेकिन लोग गफलत में हैं। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के फौत होने के 10 साल पहले आया। अगर ये अल्लाह की तरफ से अपने आप को निशानी बोलता था, तो ये अल्लाह ताला जिसको खुद निशानी बोले फिर उनके लाश को, उसका कुछ तो जिक्र करता। लेकिन 83 किताब में जैसा कैसर रोम को तौहीद परस्त बना दिया, हालांकि वो तस्लीस परस्त था, यानी इस किस्म के पागलपंती के बात तो बहुत कहा, लेकिन फिरौन के लाश का थोड़ा बहुत जिक्र अगर कर देता तो हो सकता है कि कुछ, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से नहीं होता है बेशक, वो ज़िल्ली नबी नहीं होता है, वो जलील इंसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत कीमती गुफ्तगू फरमाई माशाल्लाह। नाज़रीन करम, आपने देखा कि इस्लाम अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, ये मगलूब नहीं हो सकता। मुसलमान अपनी कोताहियों की बिना पर, कोता अंदेशियों की बिना पर, गफलतों की बिना पर, तनासानियों की बिना पर, सुस्ती और काहिली की बिना पर, आपस के इख्तिलाफात की बिना पर मगलूब होते रहे हैं, हो रहे हैं और न जाने कब तक रहेंगे। लेकिन इस्लाम जो हक़ व सदाक़त पर मबनी है हमेशा गालिब रहा है, अब भी गालिब है दलाइल इब्राहीम की रोशनी में, और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमेशा गालिब रहेगा। हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारी खुशबख्ती होगी अगर हमारा कुछ वक्त, कुछ तवनाइयाँ, कुछ सोच, कुछ ताल्लुक़, कुछ हमारा कुछ भी इस इस्लाम की आबियारी के लिए और इसके अहक़ाक़ के लिए अगर लग जाए। ये खुश नसीबी की बात है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, हम खुद से कुछ कर भी नहीं सकते। नाज़रीन किराम, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक ऐसा मसला है जो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है और पूरी कौम इसके लिए उठ खड़ी हुई है। और मैं तो ये समझता हूँ कि क्या हुकूमत और क्या अपोजिशन, सब मुसलमान होने के नाते सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कानून
جو بنا بنایا قانون ہے اور گورنمنٹ نے اسے تسلیم کیا ہے، یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ کبھی ختم نہ کیا جائے. لیکن اب ایک مبینہ طور پر ممکنہ ترمیم کا جو ایک خدشہ ظاہر ہوا تو تمام دینی جماعتیں متفق نظر آ رہی ہیں، متحد نظر آ رہی ہیں. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی جملہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا صرف اور صرف موت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کے امام، ثقلین کے تاجدار، بدر الدجا کے امام، سید کونین، فخر دو عالم، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ بارک وسلم کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے نقطہ اتحاد ہے. اس نقطہ اتحاد پر جو آج اتحاد و اشتراک کی کچھ گہما گہمی نظر آ رہی ہے، اسے ہمارے علماء کرام کو، ہماری دینی قیادت کو مستقل بنا دینا چاہیے تاکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ طیبہ پڑھنے والے متحد اور منظم ہو جائیں، اپنے کردار کو بھی بہتر بنائیں، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں. اور ہونا یہ چاہیے کہ جلسوں میں، جلوس میں، مظاہروں میں صرف مذہبی لوگ نظر نہ آئیں، صرف داڑھی والے بارش بزرگ نظر نہ آئیں، صرف امامہ اور ٹوپی پہننے والے نظر نہ آئیں، صرف مدارس کے طلباء ہی نظر نہ آئیں، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا ایک سول سوسائٹی کو اسے اپنا مطالبہ بنا کر سامنے لانا چاہیے، سول سوسائٹی کا مطالبہ. اور یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے کہ پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کے نام پر بنا ہے، اس ملک میں آپ کی ناموس کے حوالے سے بنے ہوئے قانون کے تحفظ کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا تحفظ، اور ہم سب مل کر اس قانون کی حفاظت کریں گے، اور نہ صرف اس قانون کی بلکہ پورے اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین، ایک دفعہ پھر میں RSTU کی اس دعوت کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں جو ہم نے آغاز میں آپ کو پمفلیٹ بھی اسکرین پر دکھایا تھا. جن لوگوں نے بعد میں ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے میں دہرا رہا ہوں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیجئے، www.rstu.net. آپ یہاں پر جا کر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہمارے اس تعارفی ہینڈ بل کو، پوسٹر کو، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، اور اسی طرح عربی میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسے اپنی ویب سائٹ پر موجود رکھ دیں گے. اور جن احباب کو ای میل چاہیے وہ ای میل کر سکتے ہیں، اور آپ کے تبصرے کا ہمیں انتظار رہے گا. ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ہماری رہنمائی بھی ہوتی ہے. اس کے لیے ایڈریس بھی اسکرین پر نمایاں ہے، feedback@rstu.net. اور ناظرین، جو SMS کا سلسلہ ہے اس کے لیے بھی گزارش ہے. ہم نے کوئی اب تک انعام تو نہیں رکھا ہے آپ حضرات کے لیے، لیکن زیر غور ہے یہ تجویز بھی کہ کچھ سوالات بھی رکھے جائیں گے اور آپ سے پھر اس طرح سوالات کر کے جوابات بھی انشاءاللہ لینے کا سلسلہ شروع ہوگا. انڈر پروسیس چل رہا ہے یہ معاملہ، لیکن آپ ہمیں SMS کیجئے، اسکرین پر نمبر نمایاں ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام کل یعنی بروز جمعرات شام 4 بجے ریپیٹ ہوگا. جو لوگ نہیں دیکھ سکے آپ انہیں SMS کے ذریعے، فون کال کے ذریعے بتا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور اس دعوت کو لے کر چلیں. RSTU کی ٹیم، پروڈیوسر جناب زہیب صدیقی اور اپنے مہمان گرامی کے ساتھ پوری ٹیم کو میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ حافظ و ناصر.